اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما یشاء۔ پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے تھے کہ اس دنیا کے اندر اس زمانے میں کفار و مشرکین جو ہے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ فلاں بت ہے، اس سے جو ہے ہم اللہ سے قریب ہوں گے، تو اس کی بھی عبادت کرتے تھے اور اللہ کو بھی مانتے تھے، اس کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جو ہے یہ بالکل غلط ہے، یہ شرک ہے، اس سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ لو اراد اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ ان یتخذ ولدا، کسی کو بیٹا بنانے کے لیے اگر چاہتا، تو اصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، تو مخلوق ہی میں سے کسی کو چن لیتا۔ یعنی کفار و مشرکین یہ الزام لگاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بیٹیاں جو ہے فرشتوں کو بنائے ہوئے ہیں، ہم چاہتے کسی کو بیٹا بنانا تو ہم تمہاری میں سے کسی مخلوق کو جو ہے ہم اس میں سے کسی کو چن لیتے اور ہم اس کو جو ہے بیٹا بنا لیتے یا بیٹی بنا لیتے۔ لیکن یہ کیا ہے، بالکل غلط ہے، یہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں کہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بالکل پاک صاف ہے۔ کیا ہے؟ بالکل پاک صاف ہے۔ اور آگے یہ بھی کہا کہ هو اللہ، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ کیا ہے، هو اللہ الواحد القہار، وہ اللہ جو ہے بالکل اکیلا اور ایک ہے، اور القہار جو بہت ہی زبردست اور تمام چیزوں پر غالب ہے۔ کیا ہے؟ بہت ہی زبردست حکمت ہے، اور سمجھیے کہ تمام دنیا پر ان کی حکومت چل رہی ہے، اور وہ تمام چیزوں کا کیا ہے، یعنی کہ تمام چیز جو ہے ان کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ایک نشانی بتلا رہے ہیں کہ خلق السماوات والارض بالحق، کہ ہم نے آسمان اور زمین کو بالحق، حق کے ساتھ برحق پیدا کیا ہے، یعنی کہ بالکل ٹھیک ٹھاک، اور یہ حق ہم نے ہی پیدا کیا ہے۔ اور آگے یہ بھی کہا کہ یکور اللیل علی النہار، اور ہم اس رات کو دن میں جو ہے لپیٹ دیتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی رات ہے تو صبح ہوتے ہی کیا ہے، تو دن جو ہے دھیرے دھیرے کھلنے لگتا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یکور اللیل، یکور کے معنی آتے ہیں لپیٹنا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یکور اللیل علی النہار، ہم رات کو دن میں لپیٹ دیتے ہیں۔ اور آگے یہ کہا کہ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، پھر ہم کیا کرتے ہیں، دن کو جو ہے رات پر لپیٹ دیتے ہیں۔ جب دن ہوتا ہے تو دن بھر لوگ کام کرتے ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے سب کرتے ہیں۔ اب جو ہے انسان دن بھر تھکا ہے، کام کیا ہے، تو اس کو نیند کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، اسی دن کو جو ہے رات میں لپیٹ دیتے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور ہم نے سورج اور چاند کو جو ہے سمجھیے کہ ٹھیک اور وہ سمجھیے کہ اپنا کام میں لگا ہوا ہے، اور کل یجری لاجل مسمى، اور یہ سب جو کسی ایک متعین وقت تک جو ہے روا دواں ہے، اپنا کام کر رہا ہے، یعنی قیامت تک جو ہے سمجھیے کہ چلتا رہے گا یہ سلسلہ، جب تک اللہ تعالیٰ قیامت نہیں قائم کر دیں گے، اس وقت تک جو یہ سلسلہ جو اللہ تعالیٰ نے سیٹ کر دیا ہے اپنا چل رہا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ، یاد رکھو، هو العزیز الغفار، وہ اللہ جو ہے صاحب اقتدار اور الغفار، بہت بخشنے والے اور غفور الرحیم ہے۔ کیا ہے؟ بہت ہی بخشنے والے اور غفور الرحیم ہے۔ تو یہاں پہ ایک چیز دیکھیے گا کہ پہلے اللہ تعالیٰ اپنی نشانی بیان کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہو کہ جب انسان یہ سوچے کہ واقعی میں اللہ نے آسمان کو، زمین کو بنایا ہے، زمین کو بنانے کے بعد پھر اللہ نے جو ہے سورج لگایا، پھر جو ہے چاند کا نظام چلایا، پھر جو ہے دن کو جو ہے اللہ تعالیٰ رات میں لپیٹ دیتا ہے، پھر جو ہے رات کو دن سے لپیٹ دیتا ہے۔ جب انسان یہ نشانی جب سنے گا تو ہو سکتا ہے اس کے دل کے اندر ایک ہلکا سا کچھ پیدا ہو کہ چلو اللہ پہ ایمان لے آتے ہیں۔ جب اب اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ جب ہم اللہ پر ایمان لے آئیں گے تو پتہ نہیں ہمارے گناہ معاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ہم جو ہے پچھلے بہت بھاری گناہ کیے ہیں، شرک کیے ہیں، کفر والا کام کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کرے گھبراؤ نہیں، الا، یاد رکھو، اگر تم ایمان میں آنا چاہتے ہو تو الا کے معنی آتے ہیں یاد رکھو، سن لو، هو العزیز الغفار، اللہ تعالیٰ کیا ہے، صاحب اقتدار اور الغفار، بہت گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، بہت غفور الرحیم ہے۔
ہے کہ نہیں؟ کتنی یعنی کہ اللہ تعالیٰ دلاسا دے رہے ہیں کہ اگر آپ کے دل کے اندر کچھ کھٹکا ہے، کچھ آپ کے دل کے اندر ایمان کی جذبہ پیدا ہوا ہے تو گھبرانا نہیں ہے کہ پچھلے بہت بھاری گناہ ہم نے کیا ہے 70 سال میں یا 60 سال میں بہت گناہ کیے ہیں، پتہ نہیں اللہ کیسے معاف کرے گا، معاف کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا؟ الا کے معنی ہے تو خبردار ہو جاؤ، یاد رکھو، یہ معنی میں ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خلقکم من نفس واحدہ، ہم نے تم سب کو ایک شخص سے، ایک نفس سے پیدا کیا ہے، وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ پہلے اللہ نے انہی کو بنایا ہے، انہی کو پیدا کیا ہے۔ اور ثم جعل منها زوجها، اور ہم نے اسی میں سے ایک جوڑا بنایا ہے، تو دادی حوا ہے۔ پہلے آدم علیہ السلام آئے اور اسی کی جسم میں سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ دادی حوا کو بنا دیا۔ اور وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور ہم نے چوپائی میں جو جانور ہے اس میں ہم نے 8 ایسے جانور جس کے جو ہے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ جیسے اونٹ ہے تو اونٹ کا جو ہے اس کا جوڑا بھی ہے، اور اس کے بعد جو ہے گائے ہے تو گائے کا بھی ہے جوڑا، پھر اس کے بعد جو ہے بھیڑ ہے اس کا بھی ہے، پھر اس کے بعد بکرا ہے۔ یہ 4 ہو گئے، تو 4 کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے۔ اب یہاں پہ ایک چیز دیکھیے کہ قرآن نے ان 4 کا ہی تذکرہ کیوں کیا؟ اور بھی جانور ہے، بھینس ہے، مرغی ہے، اور جتنی بھی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ لکھا ہے کہ یہ 4 جانور زیادہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں۔ سعودی والے جو ہیں اونٹ کھاتے ہیں، اور ہم لوگ ہندوستان والے جو ہے گائے کھاتے ہیں، اور جو ہے سعودی کے کچھ علاقے میں جو ہے بھیڑ وہاں بھی کھاتے ہیں، پھر ابھی ہم لوگ جو کچھ لوگ خصی بھی، بکرا بھی ذبح کرتے ہیں۔ تو یہ 4 جو ہیں سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے، سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں لوگ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان 4 کی مثال دے کے سمجھایا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان جو ہے 4 یعنی کہ 8 جانور ایسے ہیں جس کا تم استعمال کرتے ہو، تم اس کا جو ہے گوشت کھاتے ہو، دودھ بھی پیتے ہو، ساری چیزیں ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یخلقکم فی بطون امہاتکم، کہ خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3۔ پھر ہم جو ہے یعنی کہ جب تم ماں کے پیٹ کے اندر تھے تو تم جو ہے ماں کے پیٹ کے اندر 3 اندھیروں میں تھے، اور 3 اندھیروں کے ذریعے سے تم جو اس کے اندر پروان چڑھے ہو، تم اس کے اندر رہے ہو، اور 3 مراحل سے اللہ نے اس پیٹ کے ذریعے سے گزارا ہے۔ تو 3 مراحل کیا ہے؟ یعنی کہ 3 اندھیرا، ایک ماں کی پیٹ ہو گیا، دوسرا رحم مادرہ جو ہے، جو عورت کے اندر ہوتے ہیں رحم مادرہ، ایک جو ہے بچے کے اوپر جو جھلی لگایا تھا پتلا پتلا جیسا۔ دیکھیے قرآن نے کیا کیا چیزیں بیان کر دی ہیں۔ ان تینوں چیزوں کے درمیان اب بچہ جو ہے رہتا ہے۔ اب 3 اندھیرے ہو گئے، اب 3 اندھیرے کے اندر اللہ تعالیٰ کس طرح بچوں کو جو ہے بناتا ہے، ناک ہے، کان ہے، آنکھ ہے، ہاتھ ہے، انگلی ہے، پاؤں کی انگلی ہے، دونوں پاؤں ہے، پھر جو ہے شرمگاہ بھی تیار ہوتا ہے، ہر چیز تیار ہو رہا ہے 3 اندھیرے کے اندر۔ اللہ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ذالکم اللہ ربکم، یاد رکھو یہ وہی اللہ جو تمہارا پروردگار ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں یاد رکھو ذالکم اللہ ربکم، یہ وہی تمہارا اللہ جو پروردگار ہے، اور لہ الملک، اور اسی کی بادشاہت دنیا کے اندر اور آخرت میں بھی چلے گی۔ ہر چیز کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے گا۔ ماں کے پیٹ کے اندر کیا بنے گا، نہیں بنے گا، بچہ بیٹا ہے کہ بیٹی ہے، کیسا ہوگا، بہرا ہوگا کہ گونگا ہوگا، لولا ہوگا کیا اندھا ہوگا، کیسا ہوگا، یہ اللہ ہی طے کرے گا۔ اللہ ہی جو ہے سب کچھ کریں گے اس میں۔ اللہ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا ہو، یاد رکھو اس کے علاوہ کوئی نہیں اس دنیا کے اندر جس کی عبادت کی جائے، ہے کہ نہیں؟ اب بتائیے کہ اتنی ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اگر انسان غور سے سوچے، جو غیر مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی اگر سنیں اور غور سے سوچے تو واقعی میں یار اللہ نے کیا کیا چیزیں بیان کی ہیں، اور اس کو 3 اندھیرے میں جو ہے ماں کے پیٹ کے اندر بچوں کو رکھا ہے، اتنے حفاظت سے بچوں کو رکھا ہے، اور اسی کے اندر سب کچھ بن رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے بچہ 9 مہینے کے بعد آتا ہے تو سب کچھ جو ہے پھر جو ہے بچپنا رہتا ہے، پھر جو ہے جوانی کا عالم ہوتا ہے، پھر بڑھاپے میں جا کے جو انتقال ہو جاتا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو پھر تم لوگ ہم سے منہ موڑ کے کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ کیا ہے؟ اتنے ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی کفار و مشرکین منہ پھیر کے بھاگ جاتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کہاں تم بھاگے جا رہے ہو؟ سب کچھ تو ہم ہی نے کیا ہے، تم ماں کے پیٹ کے اندر تھے، ہم نے تمہارا ناک بنایا، کان بنایا، ہاتھ بنایا،
دل بنایا، سینہ بنایا، دونوں پاؤں بنایا، پاؤں کے دونوں انگلی بنائے ہم نے، سب کچھ تو ہم نے بنایا، تو فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، تم تو کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ میرے علاوہ تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ ہے کہ نہیں؟ اسی میں جو ہے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس اللہ کے لیے وقت، اللہ کے پاس یعنی کہ اللہ کے لیے وقت نہ ہو، تو ایسے انسان کے لیے موت بہتر ہے زندگی سے، ہے کہ نہیں؟ یعنی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا محنت سے بنایا ہے، سوچیے ذرا، 9 مہینے سب کچھ بنایا، اس کے باوجود بھی اگر ہم یہ کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے نماز کے لیے، تو امام ابن القیم فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ مر جائے، اس کے لیے زندگی کے دنیا کے اندر زندہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے انسان کے لیے زندگی سے اچھا ہے کہ وہ مر جائے۔ واقعی میں ہونا بھی چاہیے، جس اللہ کا اتنا احسان ہو ہمارے اوپر، ہر جو ہے باڈی کا جسم جو ہے چل رہا ہے، باڈی پورا ایک دم پارٹ چل رہا ہے، اگر یہ اگر بند ہو جائے تو انسان کو کہتا ہے فالج کی بیماری ہو گیا، پھر کام نہیں کر رہا ہے۔ اگر بند ہو جائے تو کتنا انسان بھاگ دور کرتا، پیسہ خرچ کرتا ہے، لاکھوں روپیہ اس پہ خرچ کر دیتا ہے۔ تو اس سے اچھا ہے کہ بھائی اللہ نے ہم کو صحت دیا ہے، تو اسی صحت میں ہم کیا کرتے رہیں؟ اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ اور سب سے اہم جو جیسے کہتے ہیں نا بدن کا ورزش، وہ سب سے اہم جو ہے نماز ہے۔ ایک چیز ہم کل پرسوں مطالعہ کر رہے تھے کتاب کا، تو ہم لوگ جب سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے کا جو پاؤں کی جو انگلی جو ہے یہ ایسے ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ جو مولانا بیان کر رہے تھے کتاب کے اندر کہ جو ہے یہ اگر انگلی ایسے اگر آپ نماز کے اندر کرتے ہیں تو یہ جو کمر جو ہے، یہ کمر کے درد کی بیماری سے آپ بچ جائیے گا۔ اب حقیقت کیا ہے وہ اللہ ہی کو معلوم، لیکن ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ سجدے کے اندر، نماز کے اندر جو ہے یہ پاؤں جو ہے یہ والا، اس کو جو ہے جب سجدے میں جائیں تو اس کو ایسے داب کے رکھیں، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے کمر میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ بتائیے اس سے بھاری کوئی ورزش ہوگا؟ پتہ نہیں، تم چل رہا ٹھیک ہے۔ تو بس اتنی ساری آیتیں ہیں، خلاصہ کلام یہی ہوا کہ اللہ تعالی ہم لوگوں سے ایک ہی چیز چاہ رہے ہیں کہ میرے بندو، ہم نے اتنی ساری چیزیں جو پیدا کی ہیں وہ تمہارے لیے ہے، تم کھاؤ پیو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔